بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جو حضرات صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار، متقی یا سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی زندگی بھر کا یہ معمول تھا کہ وہ شروع میں تو روزانہ وہ روزے سے ہوتے تھے، لیکن بعد میں حضور علیہ السلام کے نصیحت کرنے پر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزے کا ناغہ کرتے، اور پوری زندگی ان کی ایسی ہی گزری کہ ایک دن روزے سے ہوتے اور ایک دن روزے کا ناغہ کرتے اور انتقال تک اسی ترتیب پر رہے۔ اتباع سنت کا بڑا ان کو شوق تھا، سفر میں بھی انہی مقامات پر پڑاؤ کرتے، قیام کرتے جن جگہوں کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا کہ یہاں حضور علیہ السلام نے قیام کیا۔ فرماتے ہیں کہ حجرت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم، کہ ایک دن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوپہر کے وقت میں گیا۔ حجر تحجیر کا معنی دوپہر کی دن کی تپش اور سورج کی تپش اور شدت کے وقت کو کہا جاتا ہے، کہ دوپہر کے وقت میں ایک دفعہ میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ قال فسمع اصوات رجلین، حضور علیہ السلام نے دو آدمیوں کی آوازیں بلند ہوتی ہوئی سنی، چونکہ حضور علیہ السلام کا حجرہ مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا، متصل تھا، اور مسجد میں عموماً لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، کوئی تسبیح تلاوت میں، کوئی ذکر و اذکار میں، کسی نے کوئی ضرورت کی بات کرنی ہے تو کر لیتا۔ تو دو آدمیوں کی مسجد سے آواز آئی، اختلفا فی آیت، جو کسی آیت کے حوالے سے آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ آیت کے حوالے سے اختلاف کرنے کا مطلب آیت کی تشریح کے حوالے سے ایسی رائے دے رہے تھے جو درست نہیں تھی، اور آپس میں وہ اس آیت کو تنازع اور جھگڑے کا سبب باعث بنا رہے تھے۔ بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی لیا کہ وہ ان آیات کی تشریح میں لگے ہوئے تھے جو آیات متشابہ کہلاتی۔ کل کے حدیث کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ قرآن کریم کی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو بالکل واضح مفہوم والی آیات ہیں جن کا مطلب معنی بالکل واضح ہے اور ان کا مقصد مراد بھی واضح ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی وہ آیات جس میں مختلف احکام دیے گئے، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، حج کرو وغیرہ وغیرہ، یہ جو احکام دیے گئے ہیں۔ یا اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ہیں، واقعات ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے پوری سورت کے اندر، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ تو یہ ایسی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں۔ ایک عام آدمی بھی اگر ان قصص والی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرے یا ترجمہ پڑھ لے تو وہ سمجھ سکتا ہے۔ ہاں کچھ مسائل والی آیات ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان کا بھی معنی مطلب مفہوم واضح ہوتا ہے۔ لیکن دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جو متشابہ ہیں، کہ جن کا لفظی ترجمہ تو آتا ہے لیکن حقیقت اور مراد سے آدمی واقف نہیں ہوتا، جیسے کہ اللہ جل شانہ کی ذات کے حوالے سے آیات
کہیں اللہ کے لیے ید ہاتھ کا اس بات کیا گیا، کہیں چہرے کا، کہیں نشست بیٹھنے کا، اور کہیں مختلف امور کا، تو یہ وہ آیات کہلاتی ہیں جو متشابہ۔ تو اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا کہ ان دو آدمیوں کا اختلاف ایسی آیتوں کے حوالے سے تھا جو متشابہ تھی، حالانکہ جو متشابہ آیات ہیں ان کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ ہم ان میں بس یہ عقیدہ رکھیں کہ جیسے اللہ جل شانہ کی مراد ہو، جیسے اللہ کی شایان شان ہو، لیکن یہ آپس میں اس کی تشریح کے حوالے سے الجھ رہے تھے اور بحث مباحثات تنازع کی صورت اختیار کر گیا۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور علیہ السلام ان کی طرف نکلے۔ یعرف فی وجہہ الغضب، آپ کے چہرے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ آپ سخت ناراض ہیں، غصے کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہو رہے تھے۔ پھر باہر نکل کر فرمایا کہ انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، کہ تم سے پہلے کے لوگ اور تم سے پہلے کی قومیں اس وجہ سے ہلاک کر دی گئی کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں اختلاف کیا، اللہ کی کتابوں میں رائے زنی کی، اور اللہ جل شانہ کی آیتوں سے متعلق آپس میں جھگڑا کیا، تنازع کیا، من پسند تشریح کرنے کی، من پسند اس کا مطلب بیان کرنے کی، من پسند اس کا مقصد اور مراد ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی آیتوں کے حوالے سے ہمیں بڑی احتیاط برتنی چاہیے، اس میں کوئی ایسا اس کا مطلب نہیں بیان کرنا چاہیے جو خود سے ہو، خود رائے پر مبنی ہو، حالانکہ جو آیات کی تفسیریں ہیں ان میں اکثر و بیشتر تو وہ ہیں جن کی وضاحت خود حضور علیہ السلام فرما گئے، یہ حضرات صحابہ کرام، یہ بڑے بڑے بزرگان دین ان کا مطلب وہ بیان کر کے گئے جو انہیں احادیث مبارکہ سے سمجھ میں آتا۔ اس کے علاوہ اپنی جانب سے ایسی تشریح کرنا یہ مناسب نہیں ہے، رائے زنی کرنا یہ احتیاط کے خلاف۔ بعض احادیث مبارک کے اندر تو اتنا ہے کہ من قال فی القرآن برأیہ فقد اخطأ وإن اصاب، کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی آیتوں کی تشریح میں اپنی رائے زنی کرے، اپنی رائے سے کرے، تو اس نے غلط کیا، اگرچہ وہ واقعتاً درست ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اپنی جانب سے کوئی آیت کا مطلب بیان کیا، اگرچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ صحیح تھا مطلب جو انہوں نے بیان کیا، تب بھی یہ درست نہیں ہے، تب بھی یہ بے احتیاطی پر مبنی ہے، اس میں بھی غلطی کے بڑے امکانات ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنے کی تلقین کی گئی۔ جو قرآن کریم کی آیات ہیں ان کی بس وہی تشریح مطلوب ہوتی ہے اور وہی تشریح معتبر ہوتی ہیں جو احادیث مبارکہ یا دیگر آیات سے سمجھ میں آتی ہوں یا دیگر اسلامی اصولوں کے وہ خلاف اور منافی نہ ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کی ناراضگی کی وجہ ان پر یہی تھی کہ قرآن کریم کی ان آیات کے حوالے سے وہ اختلاف رائے کر رہے تھے، اور ایسا اختلاف تھا جو شرعاً پسندیدہ نہیں تھا۔ کچھ اختلاف ائمہ مجتہدین کے درمیان ہوتا، ائمہ مجتہدین ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، یہ ائمہ اربعہ کہلاتے ہیں، چار امام جن کے اس دنیا میں پوری دنیا میں پیروکار ہیں۔ ان حضرات نے آپس میں اختلاف کیا ہے، لیکن ان کا اختلاف ایسا نہیں ہے جو اسلامی اصولوں کے منافی ہو یا قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا ان کا اختلاف اپنی رائے پر مبنی نہیں ہوتا تھا۔ بس اوقات کسی آیت یا کسی حدیث کی تشریح میں خود حضرات صحابہ کرام کی دو آراء ہو جاتے، لیکن وہ آراء ایسے نہیں ہوتے تھے جو قرآن کے یا حدیث کی منشا کے خلاف ہو، یا کسی متشابہ آیت میں وہ رائے زنی نہیں کرتے تھے، اور ایسی آیتوں میں پھر ائمہ مجتہدین کے بھی دو آراء ہو جاتے، کوئی کسی حدیث کے مطابق عمل کرتا، کوئی کسی حدیث کے مطابق عمل کرتا۔ تو ائمہ مجتہدین کے اختلاف بھی یہ احادیث کے مطابق ہوتے ہیں۔ بس اوقات کسی معاملے کے اندر دو طرح کی احادیث آئی ہوتی، تو ہر ایک کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر لیتا ہے جو اس کے نزدیک راجح
اور جو اس کے نزدیک معتبر ہوتا. تو یہاں جو اختلاف کا جو ذکر ہے اس اختلاف کا ذکر ہے جو شرعاً ناپسندیدہ اور مذموم ہے. اور احتیاط بھی اسی میں ہے کہ انسان قرآنی آیات کے حوالے سے خود رائے دینے سے یا اپنے سے اس کا مطلب معنی بیان کرنے سے اجتناب کرے. ذرا سی غلطی انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کا باعث ہو سکتی. دعا فرما اللہ جل شانہ جو کچھ کہا ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك.